اگر ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہر 10 میں سے تیسرا بندہ اس بیماری کا شکار ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ اس بیماری کو یا تو جانتا نہیں ہے، اگر جانتا ہے تو وہ اس بیماری کا علاج نہیں کرانا چاہتا اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. کیا آپ بھی تو اس بیماری کا شکار نہیں ہیں؟ آج اس ویڈیو میں آپ کو 3-4 بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا. 10 میں سے ہر تیسرا چوتھا بندہ اس بیماری کا شکار ہے. اور سب سے فکر مندی کی بات یہ ہے کہ وہ اس بیماری کو یا تو جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے ہیں تو اس کا علاج نہیں کرانا چاہتے اور ڈاکٹر سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. اور سب سے زیادہ فکر مندی کی بات یہ ہے کہ وہ فیمیل ڈاکٹر کو فیس نہیں کرنا چاہتے. آج کل کی نوجوان نسل میں جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں ان میں ہمارے پاس جو سب سے مین مسئلے آ رہے ہیں، سب سے پہلے میسٹربیشن ایڈکشن آ جاتی ہے جس کو مشتنی بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس پری میچور ایجیکولیشن یا جلدی فارغ ہونا بھی کہا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس اریکٹائل ڈسفنکشن یا اعصاب کی کمزوری جو ختم ہو جانا، اور چوتھے نمبر پہ پری میرٹل کاؤنسلنگ یا بچوں کو رہنمائی جو شادی شدہ نہیں ہوتے شادی سے پہلے ان کی رہنمائی کی جائے. یہ رہنمائی کرنا ماں باپ کا بھی کام ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ماں باپ اس چیز میں عمل نفل نہیں کرتے اور بچوں کی رہنمائی نہیں کرتے. تو ایک ناول اینڈرولوجسٹ نے اس بیماری کے بارے میں بتایا ہے جس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے پری میچور ایجیکولیشن. پری میچور ایجیکولیشن کو ہم سب سے پہلے عام الفاظ میں ٹائمنگ کا مسئلہ بھی کہتے ہیں. ٹائمنگ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ازواجی تعلقات میں ایک مرد اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا اور جلدی فارغ ہو جاتا ہے، اس کو ٹائمنگ کا مسئلہ کہا جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس جو نارمل ٹائمنگ پائی جاتی ہے وہ 1 سے لے کے 5 منٹ تک ہوتی ہے، اور جب ٹائمنگ 1 منٹ سے کم ہو تو یہ مسئلہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کو یہ بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے، لیکن اس کا علاج موجود ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. علاج میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اس کی جو فزیکل ایکسرسائز ہے وہ آ جاتی ہے. فزیکل ایکسرسائز کرنے سے آپ بہتر ہو سکتے ہیں. اور دوسری نمبر پہ جو فزیکل ایکسرسائز میں بات کی جاتی ہے وہ کیگل ایکسرسائز ہے. کیگل ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے نچلے پٹھے ہوتے ہیں وہ طاقتور ہوتی ہیں اور اس میں آپ میں جو عضو خاص میں آپ کے طاقت آ جاتی ہے اور آپ کے اپنے پر کنٹرول پیدا ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس ڈائٹ آ جاتی ہے. ڈائٹ میں آپ جو ویجیٹیبلز فروٹ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے اندر جو جسم ہے اس میں طاقت پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری خوراک آج کل ایسی نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے طاقتور ہوئی. تو آپ نے یہ خوراک کا استعمال کرنا ہے اور سب سے آخر میں آپ نے اپنے وزن پہ کنٹرول کرنا ہے. اس کے بعد اگر ہم دوائیوں کی بات کریں تو دوائیوں میں ہمارے پاس وہ دوائی استعمال کرتے ہیں جو آپ کے سیروٹونن لیولز کو بڑھاتے ہیں. سیروٹونن لیولز ہمارے پاس اینٹی ڈپریسنٹ جو دماغی مریض جو دوائی کھاتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ کے جو پری میچور ایجیکولیشن یا ٹائمنگ کے مسئلے کو بھی حل کرتی ہیں. اور یہ دوائیں بہت حد تک اس میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس کا استعمال احتیاط سے کرنا ضروری ہے. تو اس ویڈیو میں اگر آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے کمنٹ کر دینا ہے. اور اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے.